إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، ہم ذی الحجہ کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور آج ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہے۔ پرسوں انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے لوگ اپنی قربانیاں پیش کریں گے۔ بہت سارے لوگ قربانی کے احکام و مسائل سے ناواقف ہیں، اس لیے ہر سال مختلف قسم کی غلطیاں کرتے ہیں۔ آج کے جمعہ کے خطبے میں قربانی کے احکام اور مسائل کیا ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی سنت کا صحیح طریقہ، قربانی کا صحیح طریقہ معلوم کرنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قربانی کا نام لیتے ہی ہمارے ذہن و دماغ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ سامنے آ جاتا ہے جس کی یادگار میں لوگ قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت اونچا مقام دیا تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات کیا ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں، اس پر تفصیل سے گفتگو 2 جمعہ پہلے ہو چکی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات اور فضائل میں جائے بغیر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ قربانی جو کرتے ہیں یہ بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک عظیم یادگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو مختلف کلمات کے ذریعے سے آزمایا، ان کو آزمائش میں مبتلا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی اور اس میں مکمل طور پر کامیاب ہوئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے مسائل آئے، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی مسائل سے گھری ہوئی ہے، لیکن ان تمام پر روشنی ڈالے بغیر آج کے خطبے میں صرف قربانی کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بیٹے سے ذکر کیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحوک فانظر ماذا تری، کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتا ہے، ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے، لیکن انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ مکمل طور پر 100% صحیح اور درست ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، بیٹے سے ذکر کیا، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو بیٹے نے کہا اے ابو جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیراں تھے اس طاعت گزاری پر۔ نہ اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے اور نہ اس کے بعد کوئی واقعہ پیش آیا کہ ایک سگا باپ اپنے سگے بیٹے کو ذبح کرے۔ قربانی کا مفہوم ہم نے بہت آسان سمجھ لیا۔ اگر ہم سے یا آپ سے کوئی کہے کہ آپ اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیجئے، ہماری کیا حالت ہوگی؟ یا اگر ہم تیار بھی ہو گئے تو ہماری اولاد کی کیا حالت ہوگی؟ تصور کریں، جانور لانا ذبح کر لینا بہت آسان ہے، لیکن اس واقعے کے تناظر میں جانا اور اس واقعے کے تناظر میں سوچنا، یہ قربانی کا اصل روح ہے، یہ قربانی کا اصل مفہوم ہے۔ باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، اور منی کی وادی میں گئے، بیٹے کو لٹا دیا گیا، چھری گلے پر رکھ دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز لگائی، اے ابراہیم بس ہم تمہارے بیٹے کو نہیں چاہتے ہیں، ہم تمہیں آزمانا چاہتے تھے کہ کہیں بیٹے کی محبت میں میری محبت کم تو نہیں ہو گئی ہے، کہیں بیٹے کی محبت رب کی محبت پر غالب تو نہیں ہو گئی ہے۔ اے ابراہیم تو نے یہ کر کے بتا دیا کہ اے رب میں تیرے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہوں۔ اپنے آپ کو بھی قربان کیا، اپنے بیٹے کو بھی قربان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا ابراہیم بس قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے بدلے میں اس دمبے کو ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ابراہیم، یہ تمہاری ایک عظیم کارکردگی ہے جس کو ہم آنے والے وقتوں میں اور آنے والی نسلوں تک، قیامت تک اس کو باقی رکھیں گے۔ اور الحمدللہ 4000 سال سے یہ قربانی کا سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ رکاوٹیں آتی ہیں، مشکلات آتے ہیں، لیکن یہ سب عارضی ہوا کرتے ہیں، اور قربانیاں لوگ دے رہے ہیں، دیں گے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ قربانی کا وہ پس منظر ہے جسے عام طور پر لوگ بہت ہی آسانی کے ساتھ لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس میں گہرائی کے ساتھ جا کر کے سوچیں کہ قربانی کا اصل مفہوم کیا ہے، اور یہ جو قربانیاں ہم ادا کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ عام طور پر جب قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ذہن میں یہ بات آتے ہی کہ یہ ابراہیم کی سنت ہے، لوگ اس کی اہمیت کو کم کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نہیں، ہمارے نبی کی بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو زندہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبے، 2 میڈھے ہر سال ذبح کرتے تھے۔ وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، اور میں بھی 2 میڈھے ذبح کرتا ہوں۔ یہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک مدینے میں قیام کیا۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک مدینے میں قیام کیا، اور ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیتے رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے، سنت متواترہ ہے۔ موقدہ اور متواترہ کسے کہتے ہیں؟ موقدہ اس سنت کو کہا جاتا ہے جس پر اللہ کے نبی نے تاکید کی ہو، کرنا ہی ہے۔ متواترہ کسے کہتے ہیں؟ اس سنت کو کہتے ہیں جو تواتر کے ساتھ ہمارے نبی نے خود کیا ہے۔ تو یہ قربانی سنت موقدہ ہے، سنت متواترہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک قربانی کی ہے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حضرت انس کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین۔ اس روایت کو لکھنے کے بعد، روایت کو نقل کرنے کے بعد محدثین نے لکھا ہے کہ آدمی کو اگر وسعت اور طاقت ہے تو 1 سے زیادہ قربانیاں دینی چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ جب قربانی کا مسئلہ آتا ہے، تمام وسعتوں کے باوجود بہانہ بنا کر کے کہتے ہیں یہ سال قربانی کی پوزیشن نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کیسی تھی؟ شام کو کھاتے تھے تو صبح کا انتظام نہیں، صبح کو کھاتے تھے تو شام کا انتظام نہیں، کئی دنوں تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ ہر سال اللہ کے رسول 2 قربانی دیتے تھے، معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آدمی یہ سوچ لیا کہ ہماری طاقت نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتا ہے، اور آدمی یہ سوچ لیا کہ مجھے کرنا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، راستے نکالنا اللہ کا کام ہے۔ ہم جانتے ہیں لاکھ مخالفتوں کے باوجود بھی الحمدللہ ہر سال قربانیاں ہو رہی ہیں، لوگ کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انسان اپنی وسعت کے مطابق قربانی کرے گا۔ اگر وہ سوچ لیتا ہے کہ میرے پاس پیسے کم ہیں، کم جانور کی قربانی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس جانور کا انتظام کرتا ہے۔ ہمیں ارادے میں پختگی ہونی چاہیے۔ ملے گا تو کر لیں گے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، پیسے آئے گا تو کر لیں گے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ارادوں میں کمزوری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ارادے مضبوط ہونے چاہیے۔ مومن کے ارادے ہمیشہ مضبوط ہوا کرتے ہیں۔
کسی بھی معاملے میں مضبوط ارادوں کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ راستہ نکالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانیاں کی، صحابہ کرام نے قربانیاں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا حکم بھی دیا۔ آپ نے فرمایا اِنَّا عَلَىٰ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ، ہر گھر کے اوپر ایک قربانی ہر سال ضروری ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک کے نام پر قربانی ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہر گھر کے اوپر ہر سال ایک قربانی ہے۔ گھر کسے کہتے ہیں؟ ہماری جوائنٹ فیملی، جو ایک ساتھ کھانا پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، رہتے ہیں، ایک ہی چولہا ہے۔ وہ کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی 10 ہوتے ہیں، اور کبھی 50 بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کی ہے کہ ایک جوائنٹ فیملی جو ایک ساتھ رہتی ہے، ایک ساتھ کھاتی پیتی ہے، اگر وہ ایک جانور کو قربان کر دیں تو کافی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور ذبح کر کے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ 1 سے زائد بھی کریں۔ یہی نہیں بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی دی۔ 63 اونٹ کو اپنے ہاتھ سے نہر کیا اور باقی اونٹ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر کیا۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ 2 کریں، 10 کریں، 100 کریں، اس سے بھی زیادہ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ ہر فرد کی طرف سے ایک قربانی ضروری ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ مسئلہ قربانی کے جانور کی کثرت اور قلت کا نہیں ہے، مسئلہ عقیدے کی اصلاح کا ہے۔ عقیدہ درست کرو، ایک گھر کے اوپر ایک قربانی کافی ہے۔ آپ دینا چاہتے ہیں 10 دیں، 100 دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی ضروری ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے واضح فرمایا، آپ نے قربانی کی مزید تاکید فرمائی کہ اگر کوئی شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا من وجد سعۃ لأن یضحی، اگر کوئی شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، فلم یضحی، اور اس نے قربانی نہیں کی، فلا یحضر مصلانا، تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کتنی سختی کے ساتھ ہمارے نبی نے کہا۔ قربانی کی طاقت ہے، قربانی کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں کیا تو وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ وسعت کی باوجود اگر قربانی کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے، ایک عظیم سنت کو چھوڑ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اسلاف امت نے بھی کیا، صحابہ کرام نے بھی کیا، اور اللہ نے حکم بھی دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ نے حکم دیا قربانی کرنے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ اور قربانی کا تصور یہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اس وقت سے لے کر کے آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ حابیل اور قابیل، ان دونوں نے قربانیاں پیش کی، اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی قبول کی، دوسرے کی نہیں کی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ قربانیاں اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے انسان قربانیاں کرتا ہے۔ اس واقعے کی روشنی میں یہ بات بھی ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سے قربت کا جو ذریعہ اپنایا جائے وہ تمام قربانیوں کے حکم میں آتا ہے۔ اپنے نفس کی قربانی، اپنے جذبات اور احساسات کی قربانی، اپنے مال و متاع کی قربانی، یہاں تک کہ کبھی کبھار اپنے اعزاء اور اقربا کی قربانی، اپنے وطن کی قربانی، انسان کو یہ سب اللہ کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی اصل قربانی کی روح ہے
کہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا جائے، جیسا جیسا اللہ کا حکم ہو، اپنے ایمان کی بچانے کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے، ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی۔ یہ ایمان کی حفاظت کرنا یہ اصل ہے، یہ اصل قربانیاں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانیوں کا تذکرہ کیا، لیکن جو قربانی کا تصور ہے، جو رسمی قربانی ہم دیتے ہیں، اس میں چند جانور ہیں، انہی جانوروں کی قربانیاں دی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہیمۃ الانعام کہا ہے۔ بہیمۃ الانعام، مفسرین نے لکھا ہے کہ بہیمۃ الانعام 4 قسم کے جانور ہیں، 4 نسل کے، انہی کی قربانیاں جائز ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی قربانی کی ہے، صحابہ کرام نے انہی کی قربانی کی ہے، اسلاف نے انہی کی قربانی کی ہے۔ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ سے ان 4 نسل کی قربانیوں کے علاوہ کسی 5ویں نسل کی قربانی کا ثبوت نہیں ہے۔ وہ میں آپ کو بتا دوں، اونٹ اور اونٹنی، یہ دونوں کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ابھی میں نے ذکر کیا 100 اونٹ آپ نے قربان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اونٹ کی قربانی کا ثبوت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اونٹوں کی قربانی کی۔ تو اونٹ اور اونٹنی، اسی طریقے سے بیل کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کے صحابہ نے کیا، اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ سے یہ بات ثابت ہے۔ بکرا اور بکری، اس کی قربانی ہمارے نبی نے دیا، آپ کے صحابہ نے دیا۔ دمبا، بھیڑ، نر اور مادہ، تو یہ 4 نسل کے جانور ہیں، اونٹ، بیل، بکرا اور دمبا۔ ان دونوں کو ملائیں، نر اور مادہ کو، تو کتنے ہوتے ہیں؟ 8۔ یہ 8 قسم کے جانور کی قربانی ہمارے نبی نے دی ہے، آپ کے صحابہ نے دی ہے، اس لیے انہی 8 جانوروں کی قربانی درست ہے۔ اگر کوئی 9ویں جانور کی قربانی کرتا ہے تو اس کا ثبوت صحابہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ملتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاتے چلوں، بعض لوگوں نے دوسرے جانوروں کو دوسرے جانوروں پر قیاس کیا، ان 8 جانور کے علاوہ اگر 9ویں جانور کی قربانی کرتے ہیں تو قیاس کی بنیاد پر ہوگا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتے ہوئے، اللہ کا حکم ہوتے ہوئے، نص ہوتے ہوئے قیاس درست نہیں ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہمیں حدیثوں پر عمل کرنا ہے۔ جہاں نص موجود ہو، قرآن کی آیت ہو، نبی کی حدیث ہو، وہاں قیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا تو کوئی آدمی مجبوری میں کرے گا، قیاس اور مجبوری ان دونوں کی بنیاد پر 9ویں اور 10ویں جانور کی قربانی ہوتی ہے، تو نبی کی سنت کے ہوتے ہوئے نہ قیاس کی ضرورت ہے اور نہ مجبوری کی۔ ہاں، یہ 8 جانور جن کا میں نے ذکر کیا ہے، انہی کی قربانی درست ہے، لیکن 8 جانوروں میں آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے، جو جانور آسانی کے ساتھ مل جائے اور جس جانور کی قربانی کرنے میں تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو، اسی جانور کی قربانی کرو۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں یہ 8 قسم کے جانور لوگ قربان کرتے تھے، آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے، لیکن فی الحال حالات ایسے نہیں ہیں، حالات ایسے نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ حالات پھر بدلیں گے، پھر اچھا وقت آئے گا۔ اس لیے ایسے وقت میں کسی ایسے جانور کی قربانی کرنا جو آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے اور ملت کے لیے، بلکہ اس سے بڑھ کر اسلام کے لیے اگر بدنامی کا سبب بنتا ہے، مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتا ہے، تو ایسے موقع پر ایسے جانور کی قربانی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس دوسرا آپشن موجود ہے۔ آپ بکرے کی قربانی کریں، آپ چھیلے کی قربانی کریں، دمبے کی قربانی کریں، ہمارے پاس آپشن موجود ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالنے سے بچائیں، یہ حکمت کی بات ہے، مصلحت کی بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اس سلسلے میں موجود ہے۔ خواہ مخواہ ضد کرنا، اپنے آپ کو اور پوری قوم کو پریشانیوں میں ڈالنا، یہ حکمت اور عقل مندی نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو وہ جانور جن کی قربانی
صحیح اور درست ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ وہ 8 قسم کے جانور ہیں، 4 نسل کے نر اور مادہ، یہ 8 قسم کے جانور ہیں۔ انہی جانوروں کی قربانی صحیح اور درست ہے۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو عیب دار جانور پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلی بات العوراء بین عورها، وہ جانور جس کے آنکھ میں کوئی بیماری ہو، وہ کانا ہو، اندھا ہو یا بھینگا دیکھتا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کا جانور خریدتے ہوئے اس کی آنکھ کو ضرور دیکھ لیں۔ والمریضۃ بین مرضها، ایسا جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری ظاہر ہو گئی ہے کہ یہ بیمار ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ قربانی کا جانور دیکھتے ہوئے ان باتوں کا خیال کریں۔ نمبر 3 الارجاء بین ضلعها، وہ جانور جو لنگڑاتا ہو، جس کے پیر میں لنگڑاہٹ ہو اور اس کی لنگڑاپن ظاہر ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والکثیر التی لا تنقیو، ایسا جانور جو بالکل دبلا پتلا ہے، جس میں گوشت نہیں ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اس کی ہڈی اور چمڑے کے بیچ میں گودا ہی نہیں ہے، جیسا ہڈیوں کا ڈھانچہ جانور رہتا ہے بہت سارے لوگ ذبح کر دیتے ہیں، نہیں، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ یہ 4 قسم کے جانور ہیں، اگر ان کے اندر یہ 4 عیب پائے گئے تو ان کی قربانی صحیح اور درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ جانور جس کا کان کاٹ دیا گیا ہو یا کان کو چیر دیا گیا ہو، یہ عیب ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، جانور کو نشان زدہ بنانے کے لیے ایک سوراخ ڈالا جاتا ہے، اس کے اندر ٹیگ ڈالا جاتا ہے، ایسے جانور کی قربانی صحیح اور درست ہے، وہ عیب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ جانور جس کا سینگ ٹوٹ گیا ہو، ٹوٹا ہوا، ایک ایسا جانور جس کے پاس سینگ ہی نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہے، لیکن سینگ تھی اور ٹوٹ گئی تو ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ تو 4 اور 2 6 عیب دار جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات بتا چلو، آپ نے جانور خرید لیا، یہ 6 میں سے کوئی عیب اس کے اندر نہیں تھا، آپ جانور خرید کر اپنے گھر لے آئے، بعد میں کوئی عیب ظاہر ہو گیا، اس کی آنکھ میں چوٹ لگ گئی، اس کی سینگ ٹوٹ گئی، اس کا کان کٹ گیا، یا اسی طریقے سے اور کوئی بیماری آ گئی، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، کیونکہ آپ نے جب خریدا تھا تو وہ بے عیب تھا۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے تو بدل دینا بہتر ہے، اگر نہیں وقت ہے تو اس جانور کی قربانی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا جانور دانتا ہونا ضروری ہے۔ دانتا کسے کہتے ہیں؟ 2 پہلے کے دانت ہوتے ہیں جو باریک ہوتے ہیں جانور کے سامنے کے، وہ دانت جب گر جاتے ہیں تو دوسرے جو دانت آتے ہیں وہ چوڑے ہوتے ہیں، تو وہ دانت جو پہلے کے دانت باریک دانت گر گئے ہوں، چوڑے دانت آ گئے ہوں، انہی جانوروں کی قربانی دینی ہے۔ آج بہت سارے لوگ 1 سال کا ہو گیا، بہت موٹا ہے، بہت تگڑا ہے، بہت گوشت ہے، موٹا تگڑا گوشت یہ اپنی جگہ پہ، لیکن دانتا نہیں ہے۔ اگر دانتا نہیں ہے تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے، جانور کا دانتا ہونا ضروری ہے۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے، عید کی نماز، عید کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کو 11، 12، 13 کی شام تک، رات اور دن میں کبھی بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، دن میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، 10، 11، 12، 13 کی شام تک، ان دنوں میں، ان ایام میں آپ کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکلے تو قربانی کے آپ نے گوشت دیکھا، کہا یہ کیا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آج کھانے پینے کا دن ہے، میں نے صبح اٹھتے ہی اپنا جانور ذبح کیا تاکہ میں جلد سے جلد کھانا تیار کر لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ گوشت جو تمہارا ہے یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، لیکن قربانی کا ثواب تم کو نہیں ملے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رات میں یعنی عید کی نماز سے پہلے رات میں ہی قربانی کر دیتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔
جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ سن لیں ان کی قربانی درست نہیں ہوگی، اور جو لوگ دوسروں کا حصہ لے کے کرتے ہیں اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک تو قربانی بھی نہیں ہوئی اور دوسرے آپ نے دھوکہ بھی دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو ہمیں قربانی بھی وقت پر کرنی چاہیے اور لوگوں کو دھوکہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے لیے 2 طریقے بتائے۔ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اونٹ کا ایک پیر باندھ دیا جاتا ہے، 3 پیر پر اونٹ کھڑا رہتا ہے، ایک پیر باندھ دیا جاتا ہے اور اس کے نلے پر ایک دھاردار چھری سے مارا جاتا ہے، اس کا خون گر جاتا ہے، اس کو نہر کہا جاتا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَحَرْ، یہ طریقہ صحیح ہے۔ اس کے بعد جب اونٹ گر جاتا ہے، اس کا خون گر جاتا ہے، اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ یہ چھوٹے جانوروں کی قربانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ان کو قبلہ رخ لٹاتے تھے اور آپ اپنے بائیں ہاتھ سے اس کے جبڑے کو پکڑتے تھے، داہنے پیر کو اس کی گردن پر رکھتے تھے اور داہنے ہاتھ سے آپ چھری کرتے بسم اللہ اللہ اکبر، اس کا گلا کاٹتے تھے۔ یہ ہے ذبح کرنے کا طریقہ، اسی طریقے کے مطابق ذبح کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں اس سلسلے میں فرمائی ہیں۔ ایک بات یہ کہ کسی جانور کو کسی جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، یہ غلطیاں عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا غلط ہے، ہمارے نبی نے اس سے منع کیا ہے۔ اور دوسری غلطی کیا کرتے ہیں؟ جانور کے سامنے چھری تیز کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ایک ہاتھ میں بکری کو پکڑے ہوئے ہے اور ایک ہاتھ سے چھری تیز کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کو 2 موت دی۔ کہا اللہ کے رسول 2 موت کیسے؟ کہا اس کے سامنے چھری تیز کر رہے ہو، وہ تو مرنے سے پہلے مر گئی۔ کسی جانور کے سامنے چھری تیز کرنا، کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذبح کے وقت چھری تیز ہونی چاہیے، مردار چھری لے کر کے زیادہ دیر تک رہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز دھاردار چھری سے ذبح کرو تاکہ ذبح کرنے میں بھی آسانی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ذبح میں بھی آسانی کا معاملہ اپنایا جائے۔ قربانی کے دعاؤں کے تعلق سے ہر سال لوگوں کو اندر عجیب قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ میں آپ کو سمپل سی بات بتا دوں، قربانی کی بہت ساری دعائیں ہیں۔ ایک تو دعا جو بہت مشہور ہے، عام طور پر لوگ وہی دعا رٹتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی بسم اللہ اللہ اکبر۔ جائز ہے۔ ایک دعا تو یہ لمبی ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو یاد ہے کوئی بات نہیں، لیکن جن کو نہیں یاد ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اتنا کافی ہے۔ اس سے بھی آسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ اللہ، اس کو چاہیے کہ بسم اللہ کہہ کے ذبح کرے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ذبح کر دیا، بس آپ کی قربانی ہو گئی۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہی دعا ہے، لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالتے ہیں۔ تو بہت ساری دعائیں ہیں، آسانی کے ساتھ جو پڑھ لیں ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالنا درست نہیں ہے۔ بہت ساری دعائیں ہیں، کوئی بڑا آدمی ہے پڑھا لکھا ہے، اس کو بڑی دعا یاد ہے، پڑھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی دعا پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت، اس کی کھال، اس کا کیا حکم ہے؟ عام طور پر لوگ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرتے ہیں، یہ اپنی سہولت کے لیے کرتے ہیں، نبی کا اس سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 3 حصوں میں ایک حصہ خود کھاتے ہیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غربا اور مساکین کے۔ جائز ہے، علماء نے کہا ہے درست ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس کو سنت سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت سے 3 حصے کرنا ثابت نہیں ہے۔ ایک سال صحابہ کرام نے قربانیاں کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن کے بعد کسی کے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے 3 دن میں اپنے قربانی کے گوشت ختم کر دیے، غریبوں کو بانٹ دیا، باہر سے غریب لوگ آ گئے تھے۔ دوسرے سال پھر صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ سال قربانی کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ تو کہا کھاؤ، کھلاؤ، اور چاہیے تو اس کو اسٹاک بھی کر لو، بعد میں بھی کھا سکتے ہو۔
تو کہا اللہ کے رسول پچھلے سال آپ نے ایسا حکم دیا تھا، یہ سال ایسا. کہا پچھلے سال غربا اور مساکین زیادہ آ گئے تھے اس لیے میں نے یہ حکم دیا تھا. اب وہ ماحول نہیں ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کشادہ کر دیا ہے. اب آپ چاہیں تو کھائیں پئیں، اسٹاک کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسروں کے حقوق کے ادا کرنے کے بعد قربانی کے گوشت کو اسٹاک کرنا، فریز میں رکھنا، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کے کھال کے متعلق، کھال اگر ہم خود اپنا ٹوپی وغیرہ جرکن وغیرہ بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بیچ کر کے اس کی قیمت کھانا صحیح نہیں ہے. یہ غریبوں کا حق ہے. ہم خود استعمال کے لیے مسلح بنا لیں، مشکیزہ بنا لیں، ٹوپی بنا لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن بیچ کر کے اس کی قیمت کھانا یہ صحیح نہیں ہے. کھال کی قیمت غریبوں کے لیے ہے. اسی طریقے سے قصاب، بہت سارے لوگ خود ذبح نہیں کر سکتے ہیں، کھال نہیں اتار سکتے ہیں، بوٹی نہیں قطر سکتے ہیں، اس لیے ذبح کرنے کے لیے قصاب رکھتے ہیں. قصاب کو اجرت کے طور پر چمڑے دینا صحیح نہیں ہے، جیسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں، نہیں صحیح ہے. آپ ان کو الگ سے قیمت دیں. یہ وہ چمڑے کے جو کھال ہے، وہ چمڑا ہے، اس کا حقدار کون ہے؟ غریب اور مسکین لوگ ہیں. اجرت کے طور پر چمڑا دینا یا گوشت دینا صحیح نہیں ہے. آخری بات اس سلسلے میں، قربانی کے اندر اخلاص پیدا کریں. ریاکاری، دکھاوا یہ درست نہیں ہے. آج ہمارے اوپر جو بہت ساری مصیبتیں آئی رہی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ریاکاری بہت کرتے ہیں، ہم دکھاتے بہت ہیں. دوستوں میں بیٹھ کر کے ہمارا جانور اتنے کا ہے، تمہارا جانور اتنے کا بڑا تگڑا ہے، گھماتے ہیں بچے، پریشانیاں آتی. ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ نے فرمایا کہ تمہارا گوشت، تمہاری قربانی کا، اس کا خون اللہ کے پاس نہیں جاتا. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. تمہارے دل میں جو تقوی ہے وہ اللہ کے پاس جاتا ہے. ارے خون تو زمین پر بہ جاتا ہے، گوشت تو ہم خود کھا لیتے ہیں، جانور کیسا بھی ہو اللہ کے پاس جاتا ہے. اس کا تقوی، وہ دل، ہمارا اخلاص کیا ہے. اسی طریقے سے میں نے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانیاں دی، ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. دوسرے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے. تقوی ہونا چاہیے. جب تک ہمارے دلوں میں تقوی نہیں ہوگا ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی. اس لیے اخلاص کے ساتھ عمل کریں. قربانی عبادت ہے، عبادت میں اخلاص شرط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کتنا بھی بڑا عمل کر لے، اگر اس کے دل میں اخلاص نہیں ہے اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے، چاہے وہ بیت اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کر دعا کرے. بتائیے، بیت اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کر کے حالت احرام میں دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا ہے. کہتا ہے مطعمو کا حرام، وہ مشربو کا حرام، وہ ملبسو کا حرام. تو حرام کھایا، حرام پیا، حرام پہنا، تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اخلاص ہونا چاہیے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ. قربانی کے دن، عید کے دن سنتوں کا خیال رکھنا چاہیے. عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں تھوڑا سا فرق ہے. عید الفطر میں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے آپ کچھ کھا لیں، پی لیں، کھجور وغیرہ. لیکن عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نہیں، کچھ کھانا پینا نہیں ہے، بغیر کھائے پیے عید کی طرف نکلنا. یہ فرق ہے. عید کے دن سویرے اٹھنا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، غسل کرنا، اللہ نے جو بھی طاقت دی ہے اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، بیوی بچوں کے ساتھ نکلنا. سنت ہے کہ میدان میں عید کی نماز پڑھی جائے. اگر بارش کی وجہ سے یا میدان نہ ہونے کی وجہ سے کوئی مسجد میں نماز پڑھتا ہے جائز اور درست ہے، لیکن میدان ہوتے ہوئے، سہولت ہوتے ہوئے مسجدوں میں نماز پڑھنا صحیح اور درست نہیں ہے. میدان نہیں ہے، بارش ہو رہی ہے، مجبوری ہے، آپ مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عید کو جاتے وقت آپ تکبیرات بلند کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. واپس آئیں، تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ہمارے نبی نے یہ بھی حکم دیا
جائیں تو دوسرے راستے سے جائیں، آئیں تو دوسرے راستے سے آئیں، تاکہ ہر گلی میں، ہر راستے میں اللہ کے نام کی کبریائی بیان ہو سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ ہے ہماری شان۔ ہماری عید بھی تزک و احتشام کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ عورتوں کو لائیں، بچوں کو لائیں، یہ نبی کا حکم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی اس عید کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری ریاست کے لیے خیر سگالی کا ذریعہ بنائے۔ جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ ان مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جان و مال کی اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔